اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد۔ آیت نمبر 206 ہے۔ ترجمہ ہے یہ تفسیر ابن کثیر۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے کہ آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں بہت بھلی لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ یعجبو کا، آپ کو تعجب میں ڈال دیتی ہے اس کی بات، یعنی وہ ایسی خوبصورت باتیں کرتا ہے، بہت اچھی لگتی ہے۔ کیسے؟ فی الحیات الدنیا، دنیا میں، دنیا جب باتیں کرتا ہے، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، یعنی اپنے دل کی باتوں میں کہتا ہے یار میں یہ دل سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسمیں کھا کھا کے۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ حالانکہ وَهُوَ، واو جو ہے حالیہ ہے اس لیے حالانکہ ترجمہ ہوا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ کون ہے؟ وَهُوَ، حالانکہ وہ کون؟ جو یہ باتیں کر رہا ہے، تعجب خیز باتیں کر رہا ہے، میٹھی میٹھی پیاری پیاری، اس کے بارے میں فرمایا، ٹھیک ہے؟ یہ وہ ہے، ٹھیک ہے؟ الد الخصام ہے، مطلب وہ بھی نہیں، جھگڑالو بھی نہیں ہے، بے انتہا جھگڑالو ہے، سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ پلٹتا ہے، پیٹ پھیرتا ہے، یعنی آپ کی طرف سے، آپ کے پاس سے جب جاتا ہے، سعی، تو دوڑ لگاتا ہے کس چیز میں؟ تو کوشش کرتا ہے، دوڑ لگاتا ہے۔ جب آپ سعی کرتے ہیں نا صفا مروہ کی، تو کیا کرتے ہیں وہاں؟ جلدی جلدی چلتے ہیں نا، چکر پورے ہو جائیں، تو یہ جلدی جلدی دوڑ لگاتا ہے، کس لیے؟ تاکہ فساد پھیلائے زمین پر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، فساد میں اس کی کوشش بڑھ جاتی ہے۔ سعی فی الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث، تو جب وہ پلٹتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، اور کیا کرے؟ ہلاک کر دے کھیتوں کو اور نسل کو، کیا کرے؟ تباہ کرے۔ اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو اور فساد کو پسند ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اور جب اس سے کہا جاتا ہے، یہاں سے جو ہے پرنٹنگ میں رہ گیا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بات ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس کا ترجمہ ہو چکا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، قِيلَ، وَإِذَا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے تو اللہ سے ڈر، لہو اتق اللہ، اتق اللہ، اس سے کہا جاتا ہے نا، لہو، اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو اس کا غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے۔ العلامان الحفیظ، ٹھیک ہے؟ اخذته العزت بالاسم فحسبه جہنم، اس کا غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے، چنانچہ ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں جہنم سے، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور ایسے عمل سے بھی بچائے کہ جو جہنم کے لیے مستحق بنا دے۔ اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے، کون سا؟ جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، ٹھیک ہے؟ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، وہ جو جگہ ہے، مہاد مہدن کی جمع ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں سے منافقین کے اوصاف کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں چند ایسے چال باز لوگ تھے، اور یہ ہمیشہ سے رہے ہیں اور موجود ہیں۔ ان آیات میں ان کی صفات بیان فرما کر ان سے چوکنا رہنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ تفاسیر میں ان آیات کا سبب نزول اخنس بن شریق ثقفی کو بیان کیا گیا ہے، مگر الفاظ کے اعتبار سے یہ ہر اس شخص کو شامل ہے جس میں یہ پانچوں صفات پائی جائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک بات اور بھی ہے جو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ وہ تمام روایات جن میں اس آیت کے اخنس بن شریق ثقفی کے بارے میں اترنے کا ذکر ہے، ضعیف ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ آیت جو ہے وہ عام ہے، ٹھیک، اس کو عام رکھا جائے۔ اچھا، نمبر 1 کیا ہے؟ منافق کی
پہلی صفت یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے متعلق بہت سی معلومات رکھتا ہے، اس کو بہت علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس موضوع پر بات کرے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے، اس کو یعنی تعجب ہوتا ہے کہ نہیں اس کا اتنا زیادہ یعنی ذخیرہ ہے اس کے پاس معلومات کا. آخرت پر نہ وہ بات کرتا ہے، نہ اسے اس کا علم ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر سخت دل، متکبر، بخیل، پیٹو سے بغض رکھتا ہے. جو بازاروں میں شور کرنے والا ہے، رات کو مردار اور دن کو گدھا ہے. الامان الحفیظ. کیسی یعنی آپ تصور کیجئے کہ کیسی تکلیف دہ باتیں ہیں اس شخص کے لیے جس کے بارے میں یہ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی یعنی طرز عمل سے، ایسی زندگی سے بچائے. دنیا کے معاملات کا عالم ہے، آخرت کے معاملات سے جاہل ہے. یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے. اور نمبر 2، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان و اخلاص اور یقین دلاتا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ہاں اپنے بے اعتبار ہونے کو خوب جانتا ہے، سمجھتا ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ اس کی حرکتیں کیا ہیں. اور سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے اس کا یعنی تفصیلی ایک ذکر فرمایا ہے. اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ الد الخصام ہے، ٹھیک ہے. الدو کا معنی سخت جھگڑالو. الخصام یا تو باب مفعلہ کا مصدر ہے، اس صورت میں معنی ہوگا جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے، یا خصمن جھگڑنے والا، ٹھیک ہے، کی جمع ہے. معنی ہوگا جھگڑنے والوں میں سے بہت جھگڑالو ہے. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب آدمیوں سے زیادہ مبغوض یعنی غضب جس پر نازل ہو اللہ کا، الامان الحفیظ، الد الخصم ہے، ٹھیک ہے، سخت جھگڑالو ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے. اور منافقوں کے بارے میں بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی منافقوں کی علامتیں بتائی گئی ہیں، نشانیاں. تو کہیں 4 نشانی بتائی آپ نے اور کہیں 3 بتائی. تو 4 نشانیوں میں سے کیا بیان فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیوں میں سے ایک یہ بیان فرمائی کہ وہ جب جھگڑتا ہے تو بد زبانی کرتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں دین کے معاملے میں بھی کہ جب کسی کے پاس آپ کسی سے دین کی بات بتائیں، قرآن بتائیں، حدیث بتائیں صحابہ کے فہم کے مطابق، اور اس کو سمجھ نہ آئے اور اس کے مذہب کے اور اس کے مسلک کے اور اس کے مکتبہ فکر کے، اس کے جو ہے فرقے کے خلاف ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بد دعائیں دیتا ہے اور گالیاں دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح ہو جاتا ہے. آپ بتائیں کہ آپ جب کسی سے باقاعدہ بات کریں، بات چیت کریں اور وہ گالیاں دیں تو کیا مطلب؟ آپ یہ سمجھیں گے گالیاں دینے والا صحیح ہے؟ صحیح تو نہیں ہے نا. آپ اپنا مقدمہ طریقے سے لڑیں. تو خیر بہرحال، تو یہ ایک علامت ہے منافق کی، ٹھیک ہے. ایک علامت تو یہ ہے، ایک علامت ہے جھوٹ بولنا، دوسری علامت ہے کہ وعدہ خلافی کرنا، تیسری علامت ہے کہ امانت رکھی جائے تو خیانت کرنا، اور چوتھی علامت ہے کہ جب بات کرے اور بات میں اپنے یعنی وہ دلیل نہ ہو تو وہ گالیوں پہ اور اول فول بکنے پر اتر آئے. تو یہ منافقوں کی علامتیں ہیں، ٹھیک ہے. چلیے پھر ہم چلتے ہیں چوتھی بات کی طرف کہ منافقوں کی چوتھی صفت کیا ہے. چوتھی صفت یہ ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس اپنے اخلاص کی قسمیں کھا کر واپس جاتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں، تو تخریبی کارروائیوں کے ذریعے، یعنی جو تخریبی کارروائی یعنی دنیا کی نظام کو درہم برہم کرنے والی، اس کے ذریعے سے زمین میں فساد اور کھیتوں اور جان اور مال کو برباد کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کا یہی کام ہے. تولا کا ایک معنی ہے وہ واپس جاتا ہے، اور دوسرا معنی ہے جب وہ والی یعنی حاکم یا صاحب اقتدار بنتا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ جب آپ کے پاس سے پلٹتا ہے، اور ایک یہ کہ جب اس کو اقتدار مل جاتا ہے، کسی بھی قسم کا عہدہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، نمبر 5 ہے، 5ویں صفت یہ ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے کہا جائے تو اس کی جھوٹی عزت اور غرور نفس اسے گناہ میں پھنسائے رکھتا ہے، ٹھیک ہے. وہ پتہ نہیں اپنے کس گمان میں ہوتا ہے، کن خیالوں میں ہوتا ہے کہ وہ اس طرف سوچتا ہی نہیں ہے کہ میرا کیا بنے گا. آخرت کا خیال ہی نہیں آتا اس کو، موت کا خیال ہی نہیں آتا، یعنی غفلت میں ہی ڈوبا رہتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. اور لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے
جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنے معافی الضمیر پر اللہ کو گواہ بناتا ہے. ٹھیک ہے. کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنے معافی ضمیر پر اللہ کو گواہ بناتا ہے. کہ معنی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے تو اسلام کو ظاہر کرتا ہے، مگر اللہ کے سامنے اس کفر و نفاق کو پیش کرتا ہے جو اس کے دل میں ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، سورہ نساء میں ہے نا. یہ لوگوں سے تو اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے. یہی معنی ہے اس قول کے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ جب یہ لوگوں کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے تو اس پر قسم کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ جو اس کے دل میں ہے وہ اس کی زبان کے مطابق ہے. کہتا تو یہی ہے نا. یہ معنی بھی صحیح ہے، اور یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا قول ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اس کے لغوی معنی اگر آپ دیکھیں گے تو کیا ہے؟ ٹیڑھے پن کے ہیں، ٹیڑھے. ٹھیک ہے، ٹیڑھا پن ہونا. ٹھیک ہے. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، سورہ مریم میں ہے نا. یعنی تاکہ آپ اس کے ذریعے سے، یہ ٹیڑھے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو سیدھے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو ٹیڑھے لوگ ہوتے ہیں نا. ان کے ہر کام میں، ان کے ہر بات میں یعنی وہ ٹیڑھا پن نکال لیتے ہیں. لوگوں کو ڈرائیں، جو ٹیڑھے لوگ ہیں نا، ٹیڑھے لوگوں کو آپ ڈرائیں. منافق کا بھی جھگڑتے ہوئے یہی حال ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، حق سے منہ موڑتا ہے اور اس کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ افطرا پردازی اور گالی گلوچ سے کام لیتا ہے. اچھا، کتاب المظالم میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو. آپ دیکھیے کہ جھگڑے کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی پسند نہیں کرتا. جہاں بھی جھگڑا ہو، تکرار ہو، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہو، وہاں آپ نے درگزر سے کام لینا ہے. ٹھیک ہے، وہاں آپ نے بات کا بتنگڑ نہیں بنانا ہے. اللہ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے. بحث مباحثہ، لڑائی جھگڑا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. لیکن لوگوں کا کیا معاملہ ہے، اس کے بالکل الٹ مشغلہ ہے. کچھ بھی بات مل جائے بس ان کو جو ہے وہ بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ بس کسی طرح سے لڑنے جھگڑنے کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے. علمان الحفیظ. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب وہ پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد کرے اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کرے، یہ ان کو بھی برباد کرے. اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یعنی اس کا قول بہت ٹیڑھا اور فعل بہت برا ہے، اور اس کی بات جھوٹی، اعتقاد فاسد اور افعال بہت برے ہیں. کس کے؟ جس کے اندر یہ صفات ہیں، جس کے اندر یہ عادتیں ہیں. سعی کا جو لفظ ہے یہاں اس کا معنی ہے قصد و ارادے کے. ٹھیک ہے، اس لیے استعمال ہوا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ادبر یسعی فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى. سورہ والنازعات غرقہ کی آیات ہیں یہ. پھر وہ لوٹ گیا اور فساد کا ارادہ کرنے لگا، پھر لوگوں کو اکٹھا کر کے اعلان کیا تو کہا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. کیا کہا اس نے؟ انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا. بے شک جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے. کیا ہے؟ لعبرۃ لمن یخشی. عبرت ہر ایک کے لیے نہیں ہے، صرف اس کے لیے جو یخشی، جس کے اندر خوف ہو، خشیت ہو.
اس کے لیے اس عبرت ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، مومنو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کا قصد کرو، فاسعوا الی ذکر اللہ، کیا فرمایا اللہ نے؟ اچھا، یعنی تمہارا قصد و ارادہ نماز جمعہ کی ادائیگی ہو، ورنہ حصی طور پر نماز کے لیے دوڑ کر جانے کی تو سنت نبویہ میں ممانعت آئی ہے۔ یعنی نماز کے لیے دوڑ دھوپ یعنی پہلے ہی سے شروع کر دو، وضو کر لو، پاک صاف ہو جاؤ، طریقے کا اپنا جو ہمارے پاس لباس ہے پہن لو اور اس کے ارادے کے لیے چل پڑو، ٹھیک ہے؟ دوڑ کر جانا منع ہے سنت کے مطابق۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں اذا آتیتم الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وآتوها تمشون وعلیکم السکینہ، جب تم نماز کے لیے آؤ تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ، کیا فرمایا؟ فلا تأتوها تسعون، دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ کیسے آؤ؟ تمشون وعلیکم السکینہ، بلکہ فرمایا کہ سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ، چلتے ہوئے آؤ، سمجھ گئے؟ اس حدیث شریف کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ اچھا، آگے فرمایا منافقوں کی صفت میں یہ بھی بات ہے کہ منافق کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور کھیتی کو تباہ و برباد کرے، جو کہ فصلوں اور پھلوں کے بڑھنے کی جگہ مقام ہے، اور نسلوں کو ہلاک کرے۔ نسل سے مراد حیوانات ہیں اور انہی دونوں پر لوگوں کی زندگی کا انحصار ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں جو انسانوں کو بھی مارنے، کاٹنے، ان کو جو ہے یعنی قتل و غارت گری کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں آپ کو بہت نظر آتے ہوں گے، دیکھا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب زمین میں فتنہ و فساد برپا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ باران رحمت سے محروم کر دیتا ہے، تو اس سے کھیتی اور نسل ہلاک ہو جاتی ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا، یعنی اسے پسند نہیں فرماتا جس کا کام فتنہ انگیزی ہو اور جو ہمیشہ فتنہ انگیزی ہی میں لگا رہتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اچھا، منافق کی علامت نصیحت کو رد کرنا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو اس کا غرور اس کو گناہ پر ابھارتا ہے، اس کے اندر غرور ہوتا ہے نا، تکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب اس فاجر کو قول و فعل پر نصیحت کی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اپنے اس قول و فعل سے رک جا اور حق کی طرف لوٹ آؤ، تو وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسے غضب و گناہ میں پھنسا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، آمین۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جب ان کو ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ ایسا آپ نے دیکھا ہے؟ ہوتا ہے، جو قرآن مجید سنایا جائے تو ان کی شکلیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں، اور آپ ان کے چہروں میں صاف طور پر ناخوشی کے آثار دیکھتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ ایسا لگتا ہے، یعنی یوں لگتا ہے کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی جو لوگ آیتیں سناتے ہیں ان پر کیا کریں گے؟ ان پر حملہ کر دیں گے، ان پر ٹوٹ پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ کہہ دیجئے کیا پھر میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں؟ وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں بھی فرمایا فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، یعنی کیا ہے ان کے لیے؟ فرمایا ایسے شخص کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی سزا کے لیے یہ اسے کافی ہے۔ اب ان آیات کی روشنی میں کچھ تھوڑا بہت ہم بھی اپنا جائزہ لے لیتے ہیں کہ
یہ آیات تو ٹھیک ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ منافقوں کے بارے میں ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ کیا جب ہمیں اللہ کا خوف دلایا جاتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ غصے سے ہمارے نتنے پھول جاتے ہوں، ٹھیک ہے، یا ہم اسے اپنے ذاتی وقار اور اپنی شخصی عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ اس وقت کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں خوف الہ نہ رہتا ہو، اللہ کا خوف ہمارے دل میں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہیں ایسا تو نہیں۔ تو ہمیں اپنا ہی جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ ہم تو اپنی قبر میں خود جائیں گے۔ ہمیں ٹھیک ہے ایک حد تک تو دوسروں کی فکر کرنی چاہیے، لیکن سب سے پہلی فکر ہماری اپنی ہی ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کے دردناک عذاب سے بے خوف تو نہیں ہو گئے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری اپنی ساری طاقتیں، سارے فنون، سارے علوم اپنے جھوٹے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے وقف تو نہیں ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کو چھوڑیے، چلو وہ تو گئے، یا وہ کون ہے کون نہیں ہے، ہمیں اپنا حال دیکھنا ہے کہ ہمارا اپنا کیا حال ہے۔ کہیں ہم تو ایسا نہیں کہ حق بات ہم کو سنائی جائے تو ہمیں غصے سے ہم بالکل بلبلا جاتے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں جب ہمیں قرآن سنایا جاتا ہو تو ہم منہ ٹیڑھا کر لیتے ہوں، ٹھیک ہے، ہم تو حق کے سامنے سر جھکانے کو اپنی یعنی عزت میں کوئی کمی تو نہیں سمجھتے، اس کو عار تو محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ناحق بات پر اڑے رہنے میں اپنی عزت تو نہیں سمجھتے، اس میں عزت تصور تو نہیں کرتے۔ اگر ہمارا یہ حال ہے تو پھر ہمیں بھی اپنے حال میں تھوڑی تبدیلی کرنی پڑے گی، ورنہ اللہ نے کیا فرمایا، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بے شک اللہ کی بات سچی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی ہے۔ آپ ہی اپنے ذرا طرز عمل کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو ہی کہہ رہے ہیں، آپ ہی اپنے ذرا طرز عمل کو دیکھیں، میں اگر عرض کروں گا تو شکایت ہوگی، میں اگر عرض کروں گا تو شکایت ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں خود اپنے حال پر توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔